اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنرل محمد ضیاء الحق کے بارے میں بیان کریں گے، یعنی حصہ دوم۔ پہلے حصے میں آپ نے ضیاء الحق کے متعلق، ان کی تعلیم کے متعلق، وہ کیسے افواج میں گئے، کیسے کمیشن حاصل کیا، تو آج ہم روشنی ڈالیں گے ان کے دور حکومت کے متعلق کہ جب وہ صدر بنے تو اقدامات کیے، تو انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ تو جب صدر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو یہ کہا کہ اب یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جماعتوں سے صدر پاکستان کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ مذہبی جماعتوں نے صدر پاکستان کے اسے اقدام کو خوب سراہا۔ تو اس کے بعد صدر پاکستان کو بھی خوشی محسوس ہوئی۔ ضیاء الحق صاحب خود کو مسلم سپاہی ظاہر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا سپاہی ہوں۔ تو شروع میں ضیاء صاحب نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کیا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان کے اندرونی یا داخلی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں، ملکی حالات خراب ہو چکے تھے۔ سندھ میں فوج قائم تھی اور امن و امان کا مسئلہ جو تھا وہ اس کو کنٹرول کرتی تھی۔ لاہور میں بھی فوج لگی ہوئی تھی۔ تو پھر سن 1977 میں صدر ضیاء نے کچھ اقدامات کیے کہ تاکہ پاکستان کی سیاسی پارٹی جو ہیں وہ مجھ پر اعتماد کریں۔ تو انہوں نے اپنے اس آپریشن کو فیئر پلے آپریشن کے نام سے انٹروڈیوس کروایا۔ 1977 میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 12 اگست 1977 میں ضیاء صاحب نے جنرل فیض علی چشتی کو الیکشن سیل کا چیئرمین منتخب کیا۔ بعد میں جنرل احسان الحق کو بھی ساتھ ملا دیا اور سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ وہ جنرل فیض علی چشتی سے بات کریں تاکہ نئے الیکشن کے سلسلہ میں فریم ورک تیار ہو سکے۔ تو مسلم لیگ قاسم گروپ اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہان نے جنرل فیض علی چشتی سے ملاقات کی اور خان عبدالولی خان کے خلاف شکایات کی۔ اسی طرح جتوئی اور ملک غلام مصطفیٰ کھر نے پیش ہو کر کہا کہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اگر ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیپلز پارٹی میں دائیں بازو کے جو سیاستدان ہیں ان کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ پارٹی کی شکل میں ہم صدر ضیاء کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو ایئر مارشل ریٹائرڈ عسکر خان نے واضح کر دیا
کہ میری جو سیاسی پارٹی ہے وہ کسی اور پارٹی میں مدغم نہیں ہوگی، ہم اپنا آزادانہ وجود برقرار رکھیں گے۔ تو ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے نئے انتخابات کی مخالفت کی اور احتسابی نظام پر زور دیا کہ کرپٹ سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے اور بعد میں الیکشن کیے جائیں۔ ایس ایم ظفر نے الیکشن سیل کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے اور قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو اس کے آگے جو مرحلہ آتا ہے وہ 1978 سے لے کر 1979 کا دور حکومت۔ تو اس عرصہ میں صدر صاحب نے جو کابینہ بنائی اس میں غلام اسحاق خان اور آغا شاہی ٹیکنوکریٹ کے طور پر اور دوسرے وزراء کو شامل کر کے 22 رکنی کمیٹی بنائی، 22 رکنی کابینہ بنائی جو ملکی معاملات کو دیکھے گی، ملکی معاملات کو چلائے گی۔ تو اس طرح ضیاء صاحب کی گورنمنٹ چلتی رہی۔ پھر روس جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کو خطرات لاحق ہو گئے۔ تو اس وقت صدر پاکستان جنرل ضیاء نے بہترین پالیسی اپنائی، اپنی فہم و فراست، قابلیت اور زیرک ہونے کا بھرپور ثبوت دیا۔ تو پاکستان کی اعلیٰ خارجہ پالیسی کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ دیا اور پاکستان نے ایسی پالیسی بنائی کہ روس افغانستان میں بری طرح پھنس گیا اور اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو جب روس وہاں سے نکلا تو روس بہت کمزور ہو چکا تھا اور روس کی ریاستیں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھیں۔ یہ افغانستان کے متعلق ضیاء صاحب کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی تھی۔ پھر جنرل ضیاء صاحب نے سن 1981 میں اپنی وفاقی کابینہ بنائی جن میں غلام دستگیر خان وفاقی وزیر محنت، رضا ظفر الحق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، غلام اسحاق خان وفاقی وزیر خزانہ، الہی بخش سومرو، سید فخر امام اور دیگر وفاقی وزراء اس میں شامل تھے۔ کچھ وزراء مملکت شامل تھے جن میں میر ظفر اللہ خان جمالی اور دوسرے۔ تو بعد میں جلد ہی ملچے شورا ایک بنائی، اس میں بھی تحصیل کی سطح سے ہر تحصیل سے ملچے شورا کے اراکین کو شامل کیا گیا اور ایک ملچے شورا کا چیئرمین تھا۔ تو بلک شیر مزاری